تو وہ کس طرح ہوگا؟ کوئی بھی مطلب کسٹمر مطلب چیز لینے والے جو بھی آپ کے پروڈکٹ کو بائی کر رہے ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ سیٹسفائی کرنا، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارا اگر ٹارگیٹ ہے ان کیس، تو ہمیں سب سے پہلے کیا جاننا ہوگا؟ اس نیگیٹو اسکور یا نیگیٹو ریٹنگ یا لو ریٹنگ کے ریزنس جاننے ہوں گے کہ یہ کیوں انہوں نے اگر ہمیں لو ریٹنگ دیا. فار ایگزامپل کوئی ریسٹورینٹ ہے یا کوئی فوڈ پوائنٹ ہے چھوٹا سا، تو وہ جو ہے وہ آن لائن ڈلیوریز کر رہا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو رسپانس ریٹنگ ٹھیک نہیں دے رہے، وہ 1 اسٹار یا 2 اسٹار دے رہے ہیں. سب سے پہلے اس کی وجہ جاننی ہوگی، تاکہ اسی کے ریکارڈنگلی پھر آپ لوگ جو ہے میئر مطلب اس طرح سے ایکشنز لے سکیں، تاکہ آپ لوگ کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو امپروو کر سکیں. پھر سملرلی اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے جو ہے وہ گریڈس کم آ رہے ہیں، یا لاسٹ 3 ایئر سے جو ہے وہ میتھ اسکور، اسٹوڈنٹس کے میتھ اسکور وہ کمی کیوں ہوتے جا رہے، وہ آگے بڑھ کیوں نہیں رہے. تو وہ جو ہے ان کی اس کی مین وجہ ہم نے جاننی ہو. پھر یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ کی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے مسئلے کو نکالنا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر ڈیٹا ٹائپس کس کس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے. ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا جو ہے وہ ایک کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹا کا ٹائپ کا پتا ہوگا، تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ اس کو کلیکٹ کیسے کریں گے، اس ڈیٹا کو اسٹور کیسے کریں گے، اس ڈیٹا کو انالائز کیسے کریں گے. اچھا، اب مینلی جو ہے وہ ہمارے پاس 2 طرح کے ڈیٹا ٹائپس ہیں. پہلا اسٹرکچرڈ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ انسٹرکچرڈ ہے. اسٹرکچرڈ کیا کون سا ڈیٹا ہوتا ہے؟ جو کہ ٹیبلز کی فارم میں ہوتا ہے، آپ کے پاس ایکسل شیٹس کی فارم میں ہوتا ہے، وہ ایک اسٹرکچر کی ایگزامپل ہے، یا اسپریڈ شیٹ. اچھا، دوسرا یہ کیا ہے، اس میں سے ہم ایزیلی کسی بھی ویلیو کو سرچ کر سکیں اور اس کو آرگنائز کر سکیں. پری پروسیسنگ اس کے لیے کم چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں اسٹور ہوتا ہے. پھر انسٹرکچر ڈیٹا کون سا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی بھی اسٹرکچر نہیں ہوتا، وہ اس کو ہم سرچ کرنا یا اس کو آرگنائز کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، زیادہ پروسیسنگ پری پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈاکومنٹ کی ڈیٹا بیسز میں اسٹور ہوتا ہے. اگزامپل اس کی کیا ہے؟ امیج ہو گئے، ویڈیو ہو گئے، ساؤنڈ ہو گئے، اور ٹیکسٹ ہو گیا. اچھا، پھر اور دوسرے اور کون سی ٹائپ ہے کہ ایک کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. کوانٹیٹیو ڈیٹا کون سا ہوتا ہے؟ جس کو ہم گن سکیں. اور کوالٹیٹیو ڈیٹا جس کو مطلب جس کا معیار اس کو ہم چیک کر سکیں. مطلب کوانٹیٹیو ڈیٹا وہ ہوتا ہے جس کو ہم نمبر کے ساتھ ڈسکرائب کر سکیں، اس کو ہم میئر بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اسٹیٹسٹکس اور انالیٹک میتھڈز بھی ہم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ طرح کے ایگزامپل کیا ہو گئے کہ ہم آئس کریم ہے جو اس کو گن سکتے ہیں اسکوپس کے، مطلب کتنے اسکوپ کے آئس کریم ہے، تو وہ نمبر کی فارم میں 1 2 3 4. پھر اس طرح کہ کتنے منٹ کے بعد جو ہے وہ آئس کریم میلٹ ہوگی، تو وہ منٹس بھی ہم گن سکتے ہیں. اور لینتھ آف کون، کتنے میٹر کا لینتھ ہے، یا سوری سینٹی میٹر کا، یا کتنے انچ کا وہ جو ہے وہ اس کون کی لینتھ ہے، تو وہ بھی ہم میئر کر سکتے ہیں. کوالٹیٹیو کیا ہے؟ جس کو ہم کیٹیگوریکل فارم میں کر سکیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بہت ہی ریسٹرکٹڈ اسٹیٹسٹکس اور انالیسس میتھڈز جو ہیں وہ اس کے اوپر ہم اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے فلیور آف آئس کریم کون سا ہے، مینگو ہے یا اسٹرابری ہے، یا جو بھی فلیور ہے. اس کے علاوہ آئس کریم کے کلر کون سا ہے، اور وہ کپ کی فارم میں ہے یا کون کی فارم میں ہے، تو یہ اس کی کوالٹی بن جاتی ہے. سملرلی اگر ہم گاڑی کی بات کریں، تو گاڑی کی اگر ہم بات کریں کہ ہاں اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں، اس میں 1 اسٹیئرنگ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس کوانٹیٹیو آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم کوالٹیٹیو بات کریں، تو گاڑی کا ماڈل کون سا ہے، گاڑی کا کلر کون سا ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہمارے پاس کوالٹیٹیو ڈیٹا میں آ جاتی ہیں. اچھا، چلیے یہ تو ایکسرسائز ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ڈیٹا کو مینیج کرنا. اب ڈیٹا کون کون سی جگہوں پہ اسٹور ہوتا ہے اور کیسے مینیج ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیٹا بیس. ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ریلیشن ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو ہے اسٹرکچر ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے. تو وہ اب تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا بیسز کو مینیج کرتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایک ریلیشنل اور ایک ڈاکومنٹ ڈیٹا بیس. ریلیشنل ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس اسٹرکچر ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے، اور ڈاکومنٹ ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس انسٹرکچر ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیٹا ویئر ہاؤس آ جاتا ہے اور ڈیٹا لیک آ جاتا ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤس، ڈیٹا لیک جو ہوتا ہے اس میں ہر طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے، جبکہ ڈیٹا
ویئر ہاؤس جو ہوتا ہے اس میں ایک ہی ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ڈیزائننگ اور آپٹیمائزنگ ڈیٹا بیس سسٹم کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ڈیٹا انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے. ڈیٹا انجینئر جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ سارا کام کرتا ہے. جیسے آپ لوگ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اوریکل ہے, ایس کیو ایل سرور ہے, پوسٹ جی آر ایس کیو ایل ہے, مونگو ڈی بی ہے, یعنی مونگو ڈیٹا بیس, اور اس کے بعد ریلیشن ڈیٹا بیس آ گیا. تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ ڈیٹا بیس کی ٹائپس ہیں. اچھا اس کے علاوہ کلاؤڈ میں بھی ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا امیزون ویب سروسز کا, ایزیور کا, گوگل کلاؤڈ کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ورچوئل اسٹوریج کی فارم ہے. مطلب کہ یہ آپ کے اپنے سسٹم میں نہیں ہوتا. کچھ سرور جو ہے امریکہ یا یو ایس یا ادھر پڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ورچولی آپ کو اسپیس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنا ڈیٹا وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں. اچھا اور انٹرنیٹ کے تھرو آپ اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. وہ سروس جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. مطلب وہ آپ کے کمپیوٹر یا آپ کے لیپ ٹاپ یا آپ کے سسٹم میں نہیں ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ ایک یہ اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کی تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں, پرائیویسی کے تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ جس سرور پہ بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہاں سے کہ وہ کہیں لیک نہ ہو جائے, اگر سینسیٹیو انفارمیشن ہے یا کچھ. تو ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے کہ جی میل, گوگل جی میل جو ہے وہ آپ کے پاس, یا گوگل جو ہے وہ آپ کے پاس اسٹوریج پرووائڈ کرتا ہے ڈرائیو, گوگل ڈرائیو کے نام سے. اور وہاں پہ جو ہے وہ مجھے ایگزیکٹ اس کا وہ تو ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اس کا ایک مطلب ایک لمٹ وہ انہوں نے ہمیں دی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم اپنی پکچرز اور ویڈیوز یا ای میلز یا کچھ بھی ہے ڈاکومنٹس وہاں پہ ہم جا کے اسٹور کر سکیں. اور پھر کسی بھی فون میں یا کسی بھی لیپ ٹاپ میں اگر ہم اپنی جی میل آئی ڈی لاگ ان کریں گے تو ہم وہاں سے اس ڈیٹا کو جو ہے ایکسیس کر سکتے ہیں ریموٹلی. اچھا اب آٹومیشن تھرو ڈیٹا پائپ لائن کیا کر موو ڈیٹا فرام ون ڈیٹا بیس ٹو اندر. اب جیسے ڈیٹا انجینئر کے پیچھے میں نے بات کی کہ ڈیٹا انجینئر جو ہے وہ ڈیٹا کو ڈیٹا بیسز کو مینیج کرتا ہے یا وہاں پہ ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے. تو ڈیٹا انجینئر کا ہی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹ کرے اس ڈیٹا کو, یعنی کہ جتنا بھی ہمارے پاس نیا ڈیٹا آ رہا ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں جا کے اسٹور ہو, ایک ڈیٹا بیس سے دوسرے ڈیٹا بیس میں وہ ٹرانسفر بھی ہو. اور آٹومیٹک اور یہ کس پروسیس کے تھرو ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ای ٹی ایل پروسیس کی, جس کا مطلب ہے ایکسٹریکٹ, ٹرانسفارم اور لوڈ. یعنی سب سے پہلے کہ اگر فار ایگزامپل آپ لوگ کو ویب سائٹ سے ڈیٹا چاہیے تو آپ لوگ وہاں سے ڈیٹا کو اسکریپ کریں گے, پھر اس کو اپنی مرضی کی پری پروسیسنگ کر کے اس کو ٹرانسفارم کریں گے, اور اس کے بعد جا کے آپ ڈیٹا بیس میں لوڈ کر دیں گے. یہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن اور ایکوریٹ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. اب ڈیٹا بیس سے آپ لوگ ڈیٹا کیسے دوبارہ سے واپس لے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک ڈیٹا جو ہے آپ نے اسٹور کر لیا ہے, کوئی بھی ٹیبل ہے آپ نے وہاں پہ ڈیٹا بیس میں جا کے اسٹور کر لیا, پھر آپ کو اس ڈیٹا سے کچھ نکالنا ہے تو آپ لوگ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو ایس کیو ایل یا آر لینگویج یا پائتھن کے تھرو یہ جو ہے وہ اس کی کیوری کریں گے آپ لوگ, یعنی اس ڈیٹا کو ایکسیس کریں گے اور اس سے اپنے جو ریلیونٹ جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا ڈیٹا وہ وہاں سے ریٹریو کریں گے. اور جیسے کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے ایس کیو ایل کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, یہ پائتھن لینگویج کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, اور یہ آر لینگویج کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے ڈیش بورڈ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ایک ہی, مطلب فار ایگزامپل جیسے آپ لوگ کو ابھی میری اسکرین دکھ رہی ہے تو ایک ہی اسکرین میں یا سامنے اگر آپ لوگ پکچر دیکھیں تو اسی طرح ایک ہی اسکرین میں سارے جو ہے وہ ڈیٹا کی انفارمیشن ہوتی ہے. اور دوسرے اس میں کچھ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں, مطلب جیسے کہ ٹوٹل سیلز ہماری کتنی ہو گئی ہے, پروفٹ کتنا ہے, ہمارا لاس کتنا ہے, یہ اگر ہم صرف ایک ہی کسٹمر بیس ڈیٹا کی بات کریں. اسی طرح ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈیٹا ہوتے ہیں, جیسے پاکستان کی آبادی ہے تو اس کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس, اب اس کو ہم پاور بی آئی کے تھرو ویژولائز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کچھ کے پی آئیز رکھتے ہیں کہ اس میں لڑکوں کی تعداد کتنی ہے, لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے, کتنے ہمارے پاس ینگ ایج میں ہے, کتنے ہمارے پاس بوڑھے لوگ ہیں, کتنے ہمارے پاس بچے ہیں, اس کے علاوہ کن لوگوں کی تعلیم کتنی ہے. تو مطلب یہ پورا ڈیٹا ہمارے پاس اسٹور ہوتا ہے اور اس کو ہم اس طرح ایک ہی چارٹ میں جو ہے وہ ویژولائز کر سکتے ہیں. اچھا ریسیوز ڈیٹا فرام لنک, اب یہ ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ پیچھے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے, اس کو ہم لنک کرتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کے ساتھ. جیسے جو پکچر میں آپ کے پاس ڈیٹا شو ہو رہا ہے, یہ چارٹ جو شو ہو رہا ہے, یہ پاور بی آئی کے تھرو بھی بن سکتا ہے, یہ ٹیبلو کے تھرو بھی بن سکتا ہے, اور اس سے جو ہے اس کو ہم ایکسل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم ایس کیو ایل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں,
کو ہم پائتھن کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ویژولی بہت اپیلنگ ہوتا ہے. اچھا اس سے اس کو ہم ایک اور چیز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, وہ ہے ایکسپلوریٹو انالیسس کے لیے, یعنی ڈیٹا کو پراپر ایکسپلور کرنا, جیسے چارٹس کی فارم میں. فار ایگزامپل اب آپ لوگ 100 یا 1000 یا 10,000 یا لیک کی تعداد میں اگر ڈیٹا ہے تو آپ خود سے تو نہیں دیکھ سکتے نا کہ اب اس میں کیا چیز کتنی ہے, تو وہ جو ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم یہ چارٹس والا طریقہ یوز کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی جس کے ساتھ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ مطلب کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے یا کوئی بھی ہمارے ہیڈ ہوتے ہیں ان کو ایزیلی ہم کمیونیکیٹ کر کے دے سکتے ہیں. اچھا اب یہ کام کون کرتا ہے, یہ ڈیٹا انالسٹ کرتا ہے. جو کل کسی نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ ڈیٹا انالسٹ اور ڈیٹا سائنٹسٹ اور ڈیٹا انجینئر یہ اب ساتھ ساتھ ہم سارا کور کر رہے ہیں کہ ڈیٹا انجینئر کا کام کیا ہے, ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا, وہاں سے جو ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم اور لوڈ والا کام کرنا, پائپ لائن بنانا آٹومیٹک, وہ سارا ڈیٹا انجینئر کرتا ہے. ڈیٹا انالسٹ کیا کرتا ہے, اس ڈیٹا کو جو ہے وہ ویژولائز کرتا ہے, اس ڈیٹا کو ایکسپلور کرتا ہے کہ ڈیٹا کے اندر ہے کیا. اب ڈیٹا کے کیا مسئلے ہوتے ہیں. اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس ڈرٹی ڈیٹا, کون سا ڈیٹا کہلاتا ہے, جو کہ انکوریکٹ ہو, ہمارے پاس انکمپلیٹ ہو اور انکنسسٹنٹ ہو. یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے, انسانوں کی غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یا ڈیٹا کلیکشن کا جو پروسیس ہم یوز کر رہے ہیں اس میں ایشو ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے پاس انکنسسٹنٹ ڈیٹا آ سکتا ہے. اچھا ڈرٹی ڈیٹا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ڈرٹی ڈیٹا کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ غلط ہمارے پاس کنکلوژن نکل آتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ پرنسپل, کہ مطلب اگر آپ ایک ڈسٹ بین میں گند ڈالیں گے تو اس سے گند ہی نکلے گا. سملرلی اگر آپ گندے ڈیٹا کو ہی استعمال کریں گے کچھ ڈیسیژن ڈرائیو یا ڈیسیژن کرنے کے لیے, تو وہ اس کا ڈیسیژن بھی اچھا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا ہی اچھا نہیں ہے. تو جو ہے آپ کا ڈیسیژن کیسے یا کنکلوژن کیسے اچھا ہو سکتا ہے. یہ شور آپ لوگ کی طرف سے یا میری طرف سے؟ فی الحال تو اب نہیں ہے میڈم. چلیں اب ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈیٹا کے ایررز, اب ڈیٹا انکریکٹ یا انکنسسٹنٹ ہوتا ہے تو وہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ہیومن کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, ٹیکنیکل ایرر بھی اس میں آ سکتے ہیں اس ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے میں. پھر اس کے بعد ٹیکنیکس ٹو کاؤنٹر, اب ہم اس ڈیٹا کو کیا کر سکتے ہیں, اگر ہمارے پاس اوریجنل ویلیو یا ویلڈ فارمیٹ ہمیں پتہ ہے تو ہم اس میں جو ہے وہ مطلب کریکٹ ڈیٹا اس کو ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تو ہم اس ڈیٹا کو ڈراپ کر سکتے ہیں, یا اس میں اگر کچھ ویلیوز مسنگ ہے تو ہم اس کی جگہ ان نون فل کر سکتے ہیں, اس طرح کا کوئی کام کر سکتے ہیں. اچھا سب سے پہلے مسنگ ڈیٹا کے کیا کیا نقصان ہے, کہ اگر ہمارے پاس بہت سارے ڈیٹا پوائنٹس مسنگ ہوتے ہیں تو مطلب اس کے ڈفرینٹ جو ہے پیٹرنس ہوتے ہیں. پھر اس کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک تو یہی سمپل سی بات ہے کہ ہم اس ڈیٹا کو ہی ڈراپ کر دیں, لیکن ہمارے پاس اگر ہم اس سے میننگ فل انفارمیشن نکال سکتے ہیں تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں, امپیوٹیشن کرتے ہیں. امپیوٹیشن مطلب اس میں کچھ ڈیٹا ڈالتے ہیں کس طرح کا, یا تو اس ڈیٹا کا مین نکال کے یا میڈین نکال کے یا موڈ نکال کے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس ڈیٹا میں پٹنگ کر سکتے ہیں ان ویلیوز کی. اچھا ڈیٹا وائز societal bias can be reflected in data as data bias, مطلب کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ بھی ایسے مسئلے ہیں یا کچھ بھی جس کی وجہ سے ڈیٹا جو ہے وہ ایک طرف زیادہ جا رہے ہیں. مطلب فار ایگزامپل جیسے اگر میں کہوں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی تعداد ہے تو لڑکوں کی تعداد اگر زیادہ ہے اور لڑکیوں کی کم ہے تو ڈیٹا اوبیسلی وہ مطلب جتنی بھی وہ چیزیں ہوں گی, اب لڑکے جاب زیادہ کر رہے ہوں گے تو ان کا ڈیٹا یا ان سے جو بھی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے یا ان سے جتنے بھی پروفٹ آ رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے انہیں کی طرف باعث ہوگا. یہ کیا ہوگا کہ اس سے ان ریپرزینٹیڈ ڈیٹا جو مطلب یہ اس کو جو ہے جو فیمیل والا ڈیٹا ہے اس کو یہ کور اپ کر لے گا یا اس کو یہ مطلب ان ریپرزینٹیو بنا دے گا. یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ کرنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اس کو ریزالو کرنا بھی. اب اس کے لیے ہم ٹیکنیکس کون کون سی یوز کر سکتے ہیں کہ
ڈیٹا کلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ ہم مطلب ٹھیک سے کریں. فار ایگزامپل اگر ہم 5 لڑکے کسی بھی 5 لڑکوں کا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں تو ہم سمپلی 5 لڑکیاں ہی سملر 5 لڑکیوں کا ڈیٹا بھی ہم کلیکٹ کریں, یعنی ایکول جو ہے وہ سیمپلز ہم لیں. پھر اس کے بعد ہمیں کنکلوژنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اور ہم ایسے ماڈلز یوز کریں جس کو ہم جس پہ ہم ایکسپلینیبل اے آئی جو ہے وہ لگا سکے. جیسے فار ایگزامپل ڈیسیجن ٹری ہو گیا, رینڈم فارسٹ ہو گیا. اگر ہم اس کو اچھا سوری اس کو اگر ہم ایکسپلینیبل اے آئی ماڈل اس پہ اپلائی کر سکیں تو جو ہے وہ وہاں سے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ اچھا یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس طریقے کا ہے اور اس کو انکاؤنٹر یہ کر سکتے ہیں. اچھا, اب ڈیٹا کو کلین کرنے کے لیے ڈیٹا کلیننگ کس کو کہتے ہیں, جو کہ کچھ ایسی ٹیکنیکس جس کے تھرو ہم اس ڈیٹا کے جتنے بھی مسئلے پیچھے ہم نے پڑھے اس کو انکاؤنٹر کر سکیں یا اس کو سالو کر سکیں. اس کو ہم ڈیٹا رینگلنگ بھی بولتے ہیں. اور اسٹیپ کسی بھی ڈیٹا انالیسس کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں کہ اس کو ہم کمپلیٹلی سالو نہیں کر سکتے. مطلب لیکن اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے کا انالیسس ہم نکال سکتے ہیں. اچھا, یہ تو خیر ایکسرسائز آ گئی ہے. اب آتے ہیں ڈسکرپٹیو انالیٹکس کی طرف. ڈسکرپٹیو انالیٹکس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 4 طرح کے انالیٹکس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ڈسکرپٹیو انالیٹکس کے ہو کیا رہا ہے اور یہ ڈیٹا کو سمرائز کرتے اور ویژولائز کرتے. پھر ڈائگنوسٹک انالیٹکس کے مطلب کیوں ہو رہا ہے, اس کے کازز یا اس کی جڑوں کو ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ڈائگنوسٹک انالیٹکس یوز کرتے ہیں. پھر پریڈکٹیو انالیٹکس, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ایسی ہو رہی ہے تو مطلب اس سے آگے پھر کیا ہوگا, what will happen next. دین اس کے بعد پاسبل آؤٹ کمس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پروبیبلٹی کو کہ ہاں یہ چیز اتنے % چانسز ہے کہ یہ چیز ہوگی. اور لاسٹ ون جو ہے وہ ہمارے پاس پرسکرپٹیو انالیٹکس ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ہمیں ایک بیسٹ کورس آف ایکشن پرووائڈ کرتے ہیں اور اس سے جو بھی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کا آؤٹ کم ہمیں بتاتے ہیں. تو یہ 4 طرح کے انالیٹکس ہوتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے ہم ڈسکرپٹیو انالیٹکس کیوں یوز کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا کے بارے میں جاننے کے لیے, ڈیٹا کے اندر کیا کیا ریلیشنز ہیں اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنیکس کے بارے میں پریپیئر کرنے کے لیے. کامن ٹیکنیکس کون کون سے ہیں, ویژولائزیشن ہو گیا, اسٹیٹسٹکس ہو گیا ڈسکرپٹیو, اس کے علاوہ آؤٹ لائر ڈیٹیکشن ہو گیا, اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس میں کمبائن ہوتا ہے. یہ ڈیٹا کو کسی بھی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. اچھا, ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈیٹا کو اس کے تھرو ہم ڈیٹا کو ایکسپلور کرتے ہیں, اس کے مین کریکٹرسٹکس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر پیٹرنز یا ریلیشنز یا گروپس ڈیٹا کے اندر فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے فیوچر انالیسس کے لیے ہائپوتھیسس سجیسٹ کرتے ہیں. جو اسٹیٹسٹکس والے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے تو ان کو پتا ہوگا ہائپوتھیسس مطلب کہ فار ایگزامپل میں ایک کوائن کو جو ہے اچھال رہی ہوں تو میں اس کے بارے میں ہائپوتھیسس کر رہی ہوں کہ ہاں 50% چانسز جو ہے کہ وہ ہیڈ آئے گا اور 50% چانسز جو ہے وہ ٹیل آئے گا. سملرلی ڈیٹا کے جو ہے وہ کیا اس سے ریزلٹس نکلیں گے تو اس کو ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس کے تھرو ہم ہائپوتھیسس کرتے ہیں. اچھا, ڈفرنٹ ٹیکنیکس کو یہ کمبائن کرتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے ویژولائزیشن پہ زیادہ ایمفیسس یعنی زیادہ زور دیتا ہے اور فردر انالیسس کے لیے بھی ایک گراؤنڈ ورک پرووائڈ کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک کیس اسٹڈی آ گئی ہے آئس کریم سیلز کی, کہ مطلب کون سے آئس کریم سیل جو ہے وہ سب سے زیادہ سیل ہو رہا ہے. اب پر فلیور کے حساب سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, آئس کریم کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل مینگو والا جو آئس کریم ہے وہ 3 لوگوں نے لیا ہے, پھر اس طرح اسٹرابیری والا آئس کریم ہے وہ 2 لوگوں نے لیا ہے, جو ہمارے پاس وینیلا والا آئس کریم ہے وہ 1 بندے نے لیا ہے, اور جو ہمارے پاس اور مطلب دوسرے فلیور کی آئس کریم ہے تو اس کے حساب سے جب کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ اگر ایک آئس کریم ہے والس کا ہے اور اس کے ڈفرنٹ برانچز ہے تو ہر ایک برانچ پہ یہ چیک ہوتا ہے. اس کے بعد کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فلیور پر منتھ کون سا سالو ہوا ہے. اب
یہ کیا ہو، اس سے کیا ہمارے پاس وہ آ سکتا ہے کہ جو ان پاپولر فلیور ہے یا ایسا فلیور جس کو لوگ نہیں پسند کرے یا لوگ نہیں لے رہے، تو اس کو ہم ڈراپ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ ہم ایک نیا فلیور لے کر آ سکتے ہیں جو کہ ویسے ہی جس میں وہ والی خصوصیات ہو جو ایک پہلے سے پاپولر فلیور تھا اس کی۔ اچھا، اب ڈائگنوسٹک انالیٹکس کیا ہے اور ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے یوز کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر فار ایگزامپل ایک آئس کریم کو لوگ ایک فلیور کی آئس کریم کو لوگ زیادہ لے رہے ہیں تو وہ کیوں لے رہے ہیں، اس کی وجہ جاننا، اور اس سے اس کے بارے میں ریلیشن شپ کو انویسٹیگیٹ کرنا کہ کیا اس کے مطلب کیا ہے۔ اگر بچے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، بچوں کو مینگو زیادہ پسند ہوتے تو اس لیے مینگو کا فلیور جو ہے وہ زیادہ سیل ہو رہا ہے، یا اس طرح سے، اور اسی کے ریکارڈنگ جو بھی ہمیں کاز جو ہے وہ پتہ چل جاتی تو اسی کے ریکارڈنگ جو ہے وہ سولوشنس کو پھر سجیسٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک کیا ہے کہ یہ صرف ہمیں کازز بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ مطلب خود یہ نہیں کرتا کہ ہاں یہ مطلب کنفرم ہے کہ اس سے ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف ڈائگنوز کرتا ہے۔ جس طرح بیماری ڈاکٹر جو ہے وہ بیماری کو دیکھتا ہے اور پھر سمٹمس کو دیکھتا ہے اور پھر اس سے بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ میڈیسنز پرووائڈ کرتا ہے اسی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ سملرلی یہاں پہ بھی کہ یہ ایک کوئی اگر پروسیس ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے تو صرف اس کو ڈائگنوز کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کی کچھ ٹیکنیکس ہے، کون کون سی ہے؟ ڈرل ڈاؤن انالیسز، کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس جنرل سیلز کا ڈیٹا ہے اور پھر وہ ڈفرینٹ اسٹورز میں ہم نے وہ جا کے چیک کیا اور پھر ہر ایک اسٹور کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو دیکھا ہے، تو کیا ہوا، ایک ٹاپ ہائر لیول سے اسٹارٹ ہو کے لوور لیول پہ۔ کوریلیشن اینڈ ریگریشن انالیسز، اچھا جو ہم نے بات کی کہ جو کل ہم نے جس طرح بات کی جس میں لینئر ریگریشن اور جو میں نے اگزامپل دی تھی پرائس پریڈکشن وغیرہ والی، پھر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی، اور اس کے بعد جو ہے روٹ کاز انالیسز۔ ان چار طریقوں سے جو ہے یہ ہم ڈائگنوسٹک انالیٹکس پرفارم کر سکتے ہیں۔ اچھا، روٹ کاز انالیسس کس طریقے سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ایونٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کے ریلیونٹ ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں، پھر کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں یا فیچرز ہیں جو اس کو کرنے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب ہمیں روٹ کاز پتہ چل جاتے ہیں پھر ہم اس کو پاسبلی جو بھی سولوشن اس کے پاسبل ہوتے ہیں وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ ایئر لائن کسٹمر سیٹسفیکشن۔ اگر فار ایگزامپل کہ فار ایگزامپل وائز کسٹمر سیٹسفیکشن ریٹ فار ایئر لائن ڈکلائننگ، کہ اگر پی آئی اے کی اگر میں بات کروں کہ وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تر کسٹمر اس سے سیٹسفائی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم ڈائگنوسٹک انالیٹکس اپلائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کی ورڈز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کمپلینٹس میں۔ فار ایگزامپل کسی نے کہا ہے کہ وہاں کا کھانا نہیں ہے اچھا، کسی نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سفر آرام دہ نہیں ہے، کسی نے کہا ہے کہ وہاں پہ شور بہت زیادہ ہے، تو مطلب ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ریویوز ہوتے ہیں اور ان میں سے جو مین کی ورڈز ہیں اس کو ہم سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ پھر وہ ان کی ورڈز کو یا ان کمپلینٹس کو ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دوسرے ڈیٹا کے ساتھ ہم اس کے کنیکشن کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ یوز انسائٹ ٹو سجیسٹ سولوشن فار موسٹ کامن کیٹیگریز، پھر ہم اس کے بعد انسائٹ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے ریکارڈنگلی ہم سولوشن کو سجیسٹ کر سکیں جو موسٹ کامن کیٹیگریز ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی پیچھے ایگزامپل دیا آپ کو کھانے کی یا شور کی یا لیٹ ڈیلیز اگر اس میں آ رہے ہیں تو مطلب اس طرح مین جو ہے وہ پرابلمس یہ لوگ کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے ریکارڈنگلی سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ ان چیزوں کو بہتر کر لیں اگر تو آپ لوگ کے جو ہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں پریڈکٹیو انالیٹکس کی طرف۔ پریڈکٹیو انالیٹکس کیا ہوتا ہے اور ہم یہ کیوں یوز کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی جیسے فار ایگزامپل کل میں نے بات کی کہ ویدر کی ویدر کو فورکاسٹ کرنا، تو یہ سب سے بڑی اس کی ایگزامپل ہے کہ آؤٹ کمس پیچھے والے ڈیٹا کو دیکھ کے ہم فیوچر کے آؤٹ کمس کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اچھا اگر آج جو ہے وہ بادل تھے تو کل بارش ہونے کا امکان ہے۔ ایک ان نون ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ اویلیبل ہو تو اس کے تھرو ہم ایک ان نون چیز کو پریڈکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسرٹینٹی کی ڈگری یہاں پہ ہے، ضروری نہیں
ہے کہ جو پروڈکٹ ہوا ہے تو وہ مسٹ ویسا ہی ہوگا. اب ہو سکتا ہے کہ ہاں آج کو بادل تھے تو کل کو پھر سے سورج ہو, مطلب بارش نہ ہو. تو دیر از certain uncertainty associated with the predictions. اچھا, اب اس کی کامن ٹیکنیکس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے مشین لرننگ کے ماڈلز ہم اپلائی کر سکتے ہیں, جس میں کلاسیفیکیشن بیسڈ اور ریگریشن بیسڈ آ جاتا ہے کہ ہم سبسکرپشن کی کینسلیشن کو پروڈکٹ کرنا, کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اگر انہوں نے فار ایگزامپل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور ہم اسٹوڈینٹس ہیں تو انہوں نے کوئی انٹرنیٹ پیکیجز کو سبسکرائب کیا ہے, تو اب یہ کہ مطلب کینسل کب ہوں گے, یا اگر ان کے ایگزام ہوں گے تو اس ٹائم پہ کینسل ہوں گے, مطلب اس طرح ان چیزوں کو پریڈکٹ کرنا. اور ریگریشن بیس کیا ہے کہ جی کسی کا کوئی کوشچن تھا؟ وردہ مجھے لگتا ہے آپ کی مائک میں کوئی ایشو ہے. جی جی وردہ کا لیپ ٹاپ میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے, وہ مجھے اس نے بتایا, ابھی میسج کیا ہے اس نے, تو ٹھیک ہے وہ مائک آن آف ہو رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم کہاں پہ تھے کہ کامن ٹیکنیکس کون کون سی یوز ہو رہی ہیں. کچھ مشین لرننگ کے ماڈلز یوز ہو رہے ہیں جو کلاسیفیکیشن بیسڈ اور ریگریشن بیسڈ ہیں. اس کے بعد ٹائم سیریز فورکاسٹنگ ہو رہی ہے کہ مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ سیلز کی ریونیو کو دیکھنا کہ کتنا سیلز ہمارا نیکسٹ ایئر ہوگا یا اس طرح. اور اس کے بعد ٹیکسٹ انالیسس, کل بھی ہم نے یہ چیز کی تھی کہ کوئی بھی مطلب اس ٹیکسٹ کو انالائز کرنا کہ آیا وہ ای میل میں اگر کوئی ٹیکسٹ آیا ہے کہ یہ اسپام ہے یا نہیں ہے, تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس پریڈکٹیو انالیٹکس کے اندر آتا ہے. اچھا, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آؤٹ کم کو پہلے ڈیفائن کرتا ہے. ڈیٹا کو جو ہے وہ دو کیٹیگریز میں سپلٹ کیا جاتا ہے. ایک ڈیٹا ٹریننگ ہوتا ہے جس پہ ہم ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں, اور دوسرا ڈیٹا ہم ماڈل سے چھپا لیتے ہیں جس کو ٹیسٹ سیٹ ہوتا ہے, جس پہ ماڈل جو ہے وہ پریڈکشن کرتا ہے. پھر اس کے بعد پریڈکشن کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور ایویلویٹ کیا جاتا ہے ٹیسٹ ڈیٹا پہ کہ آیا جو ہے جیسے کہ اس کی کتنے پرسنٹ ایکوریسی, کتنے پرسنٹ اس نے آؤٹ پرفارم کیا ہے یہ, اور اس کے لیے ڈفرنٹ میٹرکس یوز ہوتے ہیں. ایکوریسی ہوتا ہے, F1 اسکور ہوتا ہے, اس کے علاوہ ریکال ہوتا ہے, پریسیجن ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہم ڈیٹا کو اس کے تھرو ہم اس کی چیک کرتے ہیں. اچھا, ایکوریسی جیسے پہلے آؤٹ کم کو ڈیفائن کر لیا, پھر کولیکٹ کر لیا اور پریپیئر کر لیا ڈیٹا کو. اگر ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ اگر ایکوریسی کم ہے ہمارے پاس, تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا کی پریپریشن میں ہم ٹیکنیکس چینج کر لیتے ہیں. ہم فائن ٹیون کر لیتے ہیں اس ڈیٹا کو, یا اس کو جو ہے دوبارہ سے مطلب کہ مزید وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اچھے سے ہم اس پہ پریڈکشن کر سکیں. ہائپر پیرامیٹرز ٹیوننگ کر لیتے ہیں ہم اس ماڈل کی. اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے پریڈکٹیو ماڈل کو ہم بلڈ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور اس ماڈل کو ایویلویٹ کرتے ہیں. پھر اگر ہمارے پاس ماڈل کی ایکوریسی اچھی آتی ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر ماڈل کی ایکوریسی اچھی نہیں ہے تو سیکنڈ والا اسٹیپ فائن ٹیوننگ کر کے دوبارہ سے ہم وہ سارا پروسیس ریپیٹ کرتے ہیں. اب اس کی کیس اسٹڈی کیا ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ کپ کا ونر کی کون سا ٹیم جو ہے وہ نیکسٹ فیفا ورلڈ کپ, یا کرکٹ ٹیم کی اگر ہم بات کریں کہ کون سا جو ہے وہ نیکسٹ چیمپئن ٹرافی جیتے گا, کون سی کنٹری یا اس طرح. اچھا, اب ریلیونٹ ویریبلس ہم کیا کون کون سے اس کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس ٹیم کی ریٹنگز, اور اس کے علاوہ پلیئرز کی ریٹنگز, ان کی رینکنگز, اور میچ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا, یہ ویریبلز ہیں یا یہ فیچرز ہیں جو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر پریڈکٹیو ماڈل کو ہم بنا کے پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس ٹیم کی وننگ کی پروبیبلٹی, یا وہ کتنے فیز تک آگے جا سکتا ہے. اور یہ ہم ہر ایک کنٹری کے لیے کر سکتے ہیں. اچھا, نیکسٹ پرسکرپٹیو انالیٹکس ہے نیکسٹ ون ہمارا. وہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ پریڈکٹیو تھا, اور ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ پرسکرپٹیو ہے. ان میں تھوڑا سا چینج ہے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ میک انفارم ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنس ہم کر سکتے ہیں, پروسیسز کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں, اور رسک
کو ہم جو ہے کم کر سکتے ہیں یا اس سے ختم کر سکتے ہیں. کامن ٹیکنیکس کون کون سی ہے؟ رول بیسڈ سسٹم ہو گئے، رینفورسمنٹ لرننگ ہو گئی، پھر سینیریو اور سیمولیشن انالیسز اور ریکمنڈیشن انجن. ان چاروں کے تھرو جو ہے وہ ہم پرسکرپٹیو انالیٹکس کو پرفارم کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک کیس اسٹڈی ہے، اس کے تھرو زیادہ سمجھ آ جائے گی. ایسے مطلب اگر ہم ایک ہی اکاؤنٹ سے سیٹ آف ٹرانزیکشن کسی بھی مطلب کوئی اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس اور اس سے ہم ڈفرینٹ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ایک ہی دن میں، تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے پہلے 50,000 اسی اکاؤنٹ سے نکالے ہیں، پھر مزید 50,000، پھر مطلب اکاؤنٹ کو میں خالی کرتی جا رہی ہوں، تو وہ اس کو کیا ہے، وہ لوگ پروبیبلی وہ فراڈ اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. تو ہمیں کیسے پروسیڈ کریں گے کہ رولز ہم اس کے لیے جنریٹ کر لیں گے تاکہ بیسٹ ایکشن سب سے پہلے ہم لے سکیں. جتنے بھی ہمارے پاس ہر ایک سینیریو میں مطلب کتنے کتنے پیسے ہمارے پاس نکالے گئے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کریں گے کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد جو انسائٹس ہمارے پاس آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا ہاں یہ مطلب جس کا اکاؤنٹ تھا اسی نے ہی پیسے نکالے یا نہیں، یہ فراڈ ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور کوئی اور ان کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ یوز کر رہا ہے. اچھا، ڈیٹا ویژولائزیشن آ گیا تو وہ انشاءاللہ ہمارا جب لاسٹ لیکچر ہوگا تو اس میں ہی ہم اس کو کور کریں گے. تھوڑا سا آپ لوگوں سے اب میں پوچھتی ہوں، بلکہ سٹارٹ والی ایکسرسائز سے آ جاتے ہیں. اچھا، اب ان میں اگر آپ لوگ کو اسکرین میں دکھ رہی ہو، ان میں سے مجھے کوئی بھی مطلب مائک اوپن کر کے بتا سکتا ہے، کیونکہ مجھے آپ لوگ کی اسکرین نہیں دکھ رہی ہے، کہ ہمارے پاس کون سا جو ایسا آپشن ہے جو کہ اسٹرکچر ڈیٹا کو بیسٹ ڈیفائن کر رہا ہے. پہلا والا اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ڈیٹا ان اے نان آرگنائزڈ فارم لائک ٹویٹس یا ویڈیوز ہو گئے، ڈیٹا دیٹ از ہائیلی آرگنائزڈ اینڈ ایزی سرچیبل، ڈیٹا جو کہ صرف سروس ہو. جی Second, meme data is highly organized and easily searched. ایگزیکٹلی یہ والا جو ہے یہ ہمارے پاس کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اسٹرکچر ڈیٹا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جی فاطمہ. اچھا، نیکسٹ ون جو ہے ہمارے پاس اگر ہم بات کریں وچ آف دا فالوئنگ از ایگزامپل آف کوانٹیٹیو ڈیٹا. کون سا جو ہے وہ ہمارے پاس کوانٹیٹیو ڈیٹا کی ایگزامپل ہے؟ ایک تصویر، ایک انٹرویو کا جو ٹرانسکرپٹ، مطلب کہ کوئی انسان انٹرویو دے رہا ہے اور وہ جو بھی بول رہا ہے اس کو ایک ریٹن فارم میں لکھ دیا گیا ہے، یا کسٹمر کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن سروے ریٹنگ کہ مطلب فار ایگزامپل اس نے اسٹارس کے تھرو ریٹنگ دی ہے، یا ایک ڈائری میں کچھ لکھا گیا ہے وہ. تو یہ اس میں سے کون سا والا جو ہے وہ ایک کوانٹیٹیو ڈیٹا کی ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ جی اینی ون؟ Repeat the choice because وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے، میں اسکرین کو بڑا کر لیتی. جی یہ والا ہمارے پاس کوانٹیٹیو ڈیٹا کی ایگزامپل کون سی ہو سکتی ہے؟ ڈائری انٹری، فوٹوگراف، انٹرویو ٹرانسکرپٹ یا کسٹمر سیٹسفیکشن سروے ریٹنگ. کوانٹیٹیو یعنی مقدار، کسی بھی کاؤنٹ Last one کرنا اس مجھے کو. I think last one. اچھا کیوں فوٹوگراف کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے؟ جی آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں بس دیوار کے سامنے لگی ہوئی ہوں. Excuse me, ma'am. جی جی Ma'am, only 15 minutes are left. It means after 5 minutes the session ends, and after 5 minutes we will start our question and answer session. ٹھیک ہے تو ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. Okay, okay. Girl, آپ میں سے کسی کے کوئی questions ہیں میڈم سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یا آپ ان باکس کر دیں. ٹھیک ہے. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے یو کین فالو می آن لنکڈن، آپ لوگ میرے ساتھ لنکڈن میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیٹ می شیئر مائی لنک ہیئر.
اور ہاں آپ لوگ اس سیشن میں جو بھی آپ لوگ کی یہاں سے لرننگ ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ جا کے ادھر پوسٹ کر سکتے ہیں کہ آج آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی ہی اپنی پروفائل جو ہے وہ بلٹ ہو رہی ہے کہ ہاں آج ہم ڈیٹا سائنس کے اس ٹاپک پہ سیشن لیا ہے. اور سہام آپ کی کوشچن کی طرف میں آتی ہوں کہ آپ لوگ نے فار ایگزامپل جو بھی سیکھا ہے تو آپ لوگ یہاں سے اس کا اسنیپ شاٹ لے کے لنکڈن پہ پوسٹ کر سکتے ہیں, ساتھ میں لکھ بھی سکتے ہیں. آپ لوگ بے شک چیٹ جی پی ٹی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اور آپ لوگ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ خود ہی مطلب وہاں پہ ویژولی اپیئر ہوں گے لنکڈن میں کہ اچھا آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے آپ لوگ یہاں سے جو بھی سیکھتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے چھوٹے سے, جیسے آج آپ لوگوں نے اسٹرکچرڈ یا انسٹرکچرڈ ڈیٹا کے بارے میں پڑھا, یا کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ڈیٹا کے بارے میں پڑھا, یا ڈفرنٹ ٹائپ کے انالیٹکس کے بارے میں پڑھا, تو اس میں سے کچھ بھی جو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آ جاتا ہے تو آپ لوگ وہاں جا کے پوسٹ کر سکتے ہیں, ٹیگ کر سکتے ہیں وومن فارچون ٹیگ کو, مجھے ٹیگ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ لوگ کو سب سے اچھے سمجھ آئی ہے, فیڈ بیک دے سکتے ہیں, لرننگ کیا آپ لوگ کی ہوئی ہے. تو یہ ایک طرح سے آپ لوگ کی پروفائل بھی بلڈ ہوتی ہے, اور اس سے جو ہے آپ لوگ کو سوشل مطلب اپنے پلیٹ فارم جو بھی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں اس پہ آپ لوگ ویژولی جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہیں. جی سارا علی. اچھا سہام جی میم جی جی بولیں. جی 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 میم بولیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر اس واٹس ایپ کا جو لنک ہے نا جو جی ہم لوگوں نے جوائن کیا تھا, یہ ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں لنکڈن پہ؟ واٹس ایپ کا لنک؟ جی ہاں, واٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے. اچھا وہ تو آئی آفیشیل. تھنک انشرا سیشن کو لیڈ کر رہی ہیں, وہ آپ وہی آپ کو بیٹر گائڈ کر سکتے ہیں اس بارے میں. جی میم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ سرحماد جو ہے ان کو بھی آپ کیوری وہاں ان سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس گروپ کو شیئر کر سکتے ہیں, یعنی تو وہ بھی آپ کو آئی تھنک مجھ سے بیٹر گائڈ کر سکیں گے. لیکن جو جنرلی یہاں سے جو آپ لوگ سیکھ کے جاتے ہیں تو اس کو آپ ٹیگ کر سکتے ہیں, آپ لوگ مجھے ٹیگ کر سکتے ہیں کہ ہاں آج ہم نے تابندہ سے یہ چیزیں سیکھی ہیں, یا آپ لوگوں کی لرننگ کیا ہے, آپ لوگ جو بھی اینی ٹائپ. لیکن خود کو ویژولی جو ہے کچھ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, اکیڈیمکلی کر رہے ہیں, آپ لوگ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کریں, وہاں پہ جا کے آپ لوگ پوسٹ کریں, آپ لوگ اپنے آپ کو جی میم ویزیبل بنائیں. ادھر میں نے وہ سرٹیفکیشن جو میں نے ریسیو کی ہے میں نے پوسٹ کی ہے نا, تو سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس گروپ کا لنک چاہیے. تو میں نے اچھا سوچا کہ پہلے میں کنفرم کر لوں کہ الاؤ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سر سے پوچھ لیں یا انشا سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بیٹر گائڈ کر لیں گے. اچھا جی میم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سہام آپ کا جو کوشچن ہے واٹ از کیوری ان ڈیٹا بیس, ڈیٹا بیس میں مطلب کیوری کیا ہوتا ہے. کیوری جو ہے جیسے فار ایگزامپل میرے پاس ایک ڈیٹا ٹیبل ہے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اس میں آپ سارے اسٹوڈینٹس کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے کہ اچھا یہ ان اسٹوڈینٹس کے نام ہے, یہ ان کے ایجز ہے, یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے, یہ ان کے جو ہے بی ایس کے مارکس ہے, یا ان سیمسٹر کے مارکس ہیں. تو اب اس میں سے مجھے سارا کا ڈیٹا چاہیے کہ سارا کا جو 5th سیمسٹر میں انگلش کے سبجیکٹ میں جو مارکس آئے ہیں وہ مجھے وہاں سے ریٹریو کرنے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گی, میں ایک کیوری لکھوں گی. کس طرح کہ پہلے ٹیبل کا نام دوں گی, ایس کیو ایل اگر میں یوز کر رہی ہوں کہ فار ایگزامپل یہ میرے پاس اسٹوڈنٹ ڈیٹا اس ٹیبل کا نام ہے وہ میں نے دے دیا. پھر اس کے بعد میں کالم نمبر دوں گی اس یا رو نمبر دوں گی, اور پھر اس کا انڈیکس نمبر دوں گی. اس طرح مطلب ایک وہ تاکہ مجھے وہ ایگزیکٹ جو بھی مجھے چاہیے وہ وہاں سے میں ریٹریو کر سکوں. یا پھر اس میں ڈفرنٹ طرح کی کنڈیشنز میں لگا سکتی ہوں کہ فار ایگزامپل وہ اسٹوڈنٹ جس کے مارکس 50 سے زیادہ ہیں مجھے ان کا ڈیٹا چاہیے, تو وہاں پہ وہ مطلب ان کو ایک اسٹیٹمنٹ اس طرح میں لکھ کے دے دوں گی, اور وہ ٹیبل سے ایگزیکٹ وہی ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو مطلب ریٹریو کر لے گا. بہت ڈائری انٹری ان دا کسٹمر از اٹ رائٹ. اچھا جی ایک منٹ, جن کا بھی ابھی فاطمہ امان میں شعیب کی کیوری کا آنسر دے دوں پھر آپ کے پاس آتی ہوں. اچھا شعیب دیکھیں جو ڈائری انٹری ہے تو ڈائری میں ہم کیا لکھتے ہیں, اس میں جو ہے وہ ریٹن فارم میں ٹیکسٹ کی فارم میں ہم لکھتے ہیں. اب ٹیکسٹ جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ وہ الفابیٹس کو ہم کاؤنٹ کریں گے, یا ہم ورڈس کو کاؤنٹ کریں گے, یا ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں پورے سینٹینسز کو کاؤنٹ کریں گے, تو اس طرح ہم اس کو پھر کوانٹیٹیو ڈیٹا میں نہیں لا سکتے. اگر ہم فار ایگزامپل ڈائری انٹری کی بات کریں, اگر ہم فون نمبر کی بات کریں اس طرح, لیکن یہاں پہ کچھ اسپیسیفائی نہیں تھا کہ کیا چیز ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں, تو
تو اس لیے ڈائری انٹری جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتی ہے. کسٹمر سیٹسفیکشن ریٹ ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ 3 اسٹارز ہو گئے، 4 اسٹار ہو گئے، 5 اسٹار، یعنی نمبر کی فارمز میں ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اب جو ریٹن سینٹینسز لکھے گئے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہم نے نہیں رکھا کہ ہم جو ہے الفابیٹس کو کاؤنٹ کریں گے، ورڈس کو کاؤنٹ کریں گے، سینٹینسز، تو اسی لیے ڈائری انٹری جو ہے وہ ہم اس میں کاؤنٹ نہیں آ سکتا. جی فاطمہ. میم یہ جو آپ نے اس میں بتایا ہے ڈائگنوسٹک انالیسس میں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، تو میم یہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اور کو ریلیشن اور ریگریشن کے جو ٹیسٹنگ ہے یہ پیرامیٹرک ٹیسٹ ہے، تو ہم اور اس میں پائتھون میں یا اس طرح اور جو کوڈنگ لینگویج ہوتی ہے کمپیوٹر لینگویج، اس میں ہم نان پیرامیٹرک ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں، جس طرح ویلکوٹسن ٹیسٹ ہو رہا ہے اور سائن ٹیسٹ ہو رہا ہے، کورسٹرل ٹیسٹ ہو رہا ہے. بچے اس پہ تو میں نے اتنا کام نہیں کیا، آئی تھنک یہ اسٹیٹس کے ٹرمز ہیں نا، تو اس لیے میں اس پہ یہ اسٹیٹسٹکس والے جو ہوں گے وہ مجھ سے زیادہ بیٹر آنسر کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ہم یہ والے ٹیسٹ بھی اس میں پرفارم کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم زیادہ تر ریگریشن اور یہ جو ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، ٹی زیڈ ہو گیا، سوری ٹی ٹیسٹ ہو گیا، زیڈ اسکور، اور یہ چیزیں ہم کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ابھی ٹرمز یوز کیے ان پہ میں نے کبھی کام نہیں کیا، سو میں نہیں مطلب کنفرم آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ پائتھن میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اوکے جی میم، تھینک یو. یو ویلکم شعیب. تھینک یو، سوری ویلکم فاطمہ، شعیب دونوں کو. جی اویس کا بھی میں نے ہینڈ ریز دیکھا تھا. میم آپ نے بتایا کہ اسٹرکچر ڈیٹا کو ہم ٹیبولر فارم میں جو ہے نا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جی تو میم انسٹرکچر نہیں کر سکتے ٹیبولر فارم میں؟ جیسے کہ ہم ایکسل میں ڈیٹا ویژولائزیشن کرتے ہیں نا، تو پھر وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ گراف نظر آتے ہیں ویژولائز کی نظر میں، جی. تو اس کو جو ہے نا ہم انسٹرکچر ڈیٹا کہہ سکتے ہیں؟ بچے دیکھیں گراف جو ہے وہ اسٹرکچر ڈیٹا کے بیسس پہ ہی تو بنے ہوتے ہیں نا، وہ انسٹرکچر ڈیٹا کے بیس پہ تو مطلب نہیں بنے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹرکچر ڈیٹا آپ کا ٹیبولر فارم، آرگنائزڈ فارم، جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس آرگنائزڈ فارم میں ہوگا تو وہ آپ کا اسٹرکچر ڈیٹا ہی کہلائے گا. اب اگر ان ایکسل شیٹ میں ہی آپ فار ایگزامپل ایک کالم رکھ لیں کہ ہاں اس کالم میں ساری میں کیٹ کی پکچرز جو ہے وہ ڈالوں گا، ہر ایک رو میں ایک کیٹ کی پکچر میرے پاس ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے اگلے کالم میں جو ہے وہ ڈاگ کی پکچرز ہوگی، تو ہر ایک رو سیل میں میرے پاس اس کالم کے ایک سیل میں جو ہے وہ میرے پاس ڈاگ کی پکچر ہوگی، تو پھر وہ بھی تو آرگنائزڈ فارم میں ہو گیا. اس طرح وہ بھی میرے پاس اسٹرکچر ڈیٹا میں آ گیا. لیکن جو انسٹرکچر ہے جس کو ہم آرگنائز مطلب جو آرگنائز فارم میں نہ پڑا ہو تو پھر وہ انسٹرکچر ڈیٹا میں آتا ہے. لیکن جو چارٹس وغیرہ ہیں تو اس کو ہم اسٹرکچر نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ ہمارے پاس اسٹرکچر ڈیٹا کی بیسس پہ ہی وہ امیجز بنی ہے، اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کا ڈیٹا انوالو ہے، تبھی جا کے وہ چارٹ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. جی ویلکم. ہاں جی، کسی اور کا کوئی کوشچن؟ میم سوری دوسرا کویشچن ہے کہ میم ہم ڈیٹا ویژولائزیشن پائتھن میں میٹ پلاٹ لب اور سی بون کے ذریعے کرتے ہیں نا؟ جی جی ایگزیکٹلی انہی لائبریریز کے تھرو. جی جی، تو پھر ایکسل میں جو ہے نا ڈیٹا ویژولائزیشن ہو سکتی ہے، تو پھر یہ سی بون اور میٹ پلاٹ لیب کا استعمال کیوں ہے؟ بچی یہ تو اس طرح ہے کہ میں کہوں کہ آپ لوگ کی کلاس تو زوم پہ بھی ہو سکتی ہے، تو ہم گوگل میٹ پہ کیوں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایڈوانس مطلب جتنا بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل اب ڈیٹا جو ہے ایکسل میں تو صرف ایکسل شیٹ میں جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے انہی کو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں نا. لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ کی فارم میں ڈیٹا ہے، فار ایگزامپل ایک ایسے آپ کے پاس لکھا گیا ہے، اب میں چاہتی ہوں NLP کی ٹیکنیکس اس پہ اپلائی کر کے میں چاہتی ہوں کہ اس میں کون سا ورڈز یا قومی ترانے والا قومی ترانہ آپ کا فار ایگزامپل کسی بھی ڈاکومنٹ پڑا ہے، تو میں اس میں کہوں کہ شاد باد والا ورڈ کتنی دفعہ یوز ہوا ہے، تو اس میں جو ہے یا
اور کتنے امپورٹنٹ ورڈز ایسے ہیں وہ کتنی دفعہ یوز ہوئے ہیں، تو اس کا گراف یا اس کا چارٹس مجھے دیں، تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے وہ پائتھن کی لائبریریز یوز کرتے ہیں. تو اس طرح ایکسل کے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے وہ تو صرف ایکسل میں ہی، مطلب ایکسل کے ہی چارٹس، جو ڈیٹا ایکسل میں پڑا ہے تو ایکسل کے ہی چارٹ ہے، لیکن باقی جگہوں پہ جو ہمارے پاس انسٹرکچر ڈیٹا پڑا ہے تو اس کو ویژولائز کرنے کے لیے پھر ہم جو ہے پائتھن کو یوز کر سکتے ہیں، اسٹرکچر اور انسٹرکچر دونوں. ہاں جی، کسی اور کا کوئی کوشچن؟ آئی تھنک اگر کسی اور کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم سیشن اینڈ کر سکتے ہیں. ہاں، آپ لوگ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہو یو آر مور دین ویلکم. آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیا چیز آپ لوگ کو اچھی لگی، کیا کس چیز میں امپرومنٹ چاہیے، کچھ کہیں پہ بھی کچھ بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں. یس، آپ لوگ لنکڈن پہ بھی لازمی مجھے ٹیگز آج ملنے چاہیے. آپ لوگوں نے جو بھی یہاں سے سیکھا ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ پوسٹ کرنا ہے کہ ہاں ہم نے آج اس ٹاپک کے بارے میں بات کی، یا اس ٹاپک کو جو ہے ہم نے سیکھا ہے، اور مجھے ٹیگ کریں. آپ لوگ وومن فارچون ٹیگ کو ٹیگ کریں. اور دیٹس اٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلی کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. یو آر ویلکم. السلام علیکم. اسٹرکچر انسٹرکچر ڈیٹا پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا ہی ہوتا ہے. نہیں، پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا اور اسٹرکچر انسٹرکچر ڈیٹا الگ چیزیں ہیں. پرائمری ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ آپ جو خود کلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ خود ہاسپٹل گئے ہیں اور اس ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے آپ نے ڈال دیا ہے. جو سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے آلریڈی جو اویلیبل ڈیٹا ہے انٹرنیٹ سے، جو ڈیٹا آپ اسی پرابلم کے لیے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کو سیکنڈری ڈیٹا آپ کہتے ہیں. انسٹرکچر اور اسٹرکچر ڈیٹا ڈفرینٹ ہے. اسٹرکچر ڈیٹا آرگنائزڈ فارم میں جو آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، انسٹرکچر ڈیٹا جو ان آرگنائزڈ فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، کسی اور کا کوئی کوشچن؟ یو ویلکم. ویلکم. تھینک یو سو مچ آپ لوگ کو بھی، آپ لوگوں نے سنا، ٹائم دیا، اور آپ لوگ کو اچھا لگا برا لگا جیسا بھی لگا. Can you explain logical, physical, internal layer in database? لاجیکل فزیکل نہیں بچے، ڈیٹا بیس یہ میں پھر آپ کو یہ اس کوشچن کا آنسر کر دوں گی کہ اس پہ میں خود بھی ریسرچ کروں گی، کیونکہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہم نے بی ایس میں پڑھا تھا اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ابھی آئی تھنک آئی ایم ناٹ ایبل ٹو گیو یو آنسر. آئی تھنک سیشن کا ٹائم پورا ہے تو ہم اس کو اینڈ کر سکتے ہیں. انشرا اگر ہمارے پاس کال میں ہے. چلیے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. Thank you for joining today's session. I hope you will learn a lot from today's session. We will see you in the next session. Thank you. Allah Hafiz.